बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। 7 समंदर पार एक बहुत बड़ा शहर था। वहाँ एक राजा हुकूमत करता था। उसकी 2 रानियाँ थीं। एक को तो वो बहुत चाहता था, लेकिन दूसरी से प्यार न था, क्योंकि उसके कोई औलाद न थी। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि जाते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। उसने उससे पूछा, महाराज, मैं औलाद चाहता हूँ, उसके लिए क्या जतन करूँ कि मेरे खानदान का सिलसिला चलता रहे और रवायत बरकरार रहे। उसके लिए एक लड़का तो चाहिए ही। कुछ नहीं, बस कुछ दिन अल्लाह ताला की इबादत करो और तन्हाई इख्तियार करो, किसी से मेल जोल न रखो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनने वाला है, तुम्हें औलाद होगी। दूसरे दिन बादशाह ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अल्लाह ताला की इबादत करनी शुरू की। उसने कड़ी रियादत की और एक रात सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला उससे कह रहा है कि फिलहाल बाग में जाओ, उसमें से 2 आम तोड़ लो और उनकी रस निकाल कर तुम भी पियो और अपनी रानी को भी पिलाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम्हें औलाद होगी। बादशाह जब नींद से जागा तो सुबह उठते ही उसने फौरन वही काम किया जो उसे ख्वाब में बताया गया था। राजा आम तोड़कर फौरन अपनी पहली रानी के पास पहुंचा। वो उसकी चहेती थी। वो दोनों आम रानी को देकर खुद नहाने चला गया। उस रानी ने यह बात बेतुकी समझी। उसने वो दोनों आम अलग रख दिए और उनके बजाय बाजार से मंगाए गए उम्दा कलमी आमों का रस निकाला और फिर दोनों ने उसे बाखुशी पी लिया। ये बात किसी न किसी तरह दूसरी रानी को भी मालूम हो गई। वो बड़ी रानी से मिलने गई। बड़ी रानी राजा के लाए हुए आम फेंकने लगी थी कि दूसरी रानी ने उससे ले लिए और अपने घर चलिया। राजा का वजीर दूसरी रानी का भाई था। रानी ने अपने भाई को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि किसी न किसी तरह तुम राजा को मेरे महल में बुलाओ, लेकिन इसका इल्म बड़ी रानी को कतन न हो। वजीर शहर आकर राजा से मिला और उसने राजा से सिर्फ इतना ही कहा, कल मेरे ही घर खाना खाएगी। उसकी ये दिली ख्वाहिश है और रात भी वहीं गुजारी। राजा ने वजीर की बात पर हामी भर ली। राजा चुपके से दूसरी रानी के महल में आ गए। बड़ी रानी को उसकी कानों कान खबर न हुई। रानी ने आम का रस निकाला और दोनों ने मिलकर पिया। राजा ने रात दूसरी रानी के महल में गुजार दी। वजीर भी वहीं महल में सो रहा। राजा और वजीर दोनों सुबह होते ही राजमहल में लौटा। चंद माह बाद दूसरी रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही लड़के थे, लेकिन बड़ी रानी को इसकी कतन खबर न हुई। दोनों लड़के बेहद खूबसूरत थे। उनके चेहरे नूरानी थे। जब वो बड़े हुए तो गेंद खेलने लगे। एक रोज दोनों लड़के खेलते खेलते रानी के यहाँ चले गए। उसका घर काफी दूर था। उसने 2 अनजान लड़कों को देखा तो उनके मुतालिक वाकफियत हासिल करने के लिए अपनी कनीज को भेजा। पूछताछ के बाद उसने रानी को बताया वो आपकी सौतन के लड़के हैं। यह सुनकर रानी के तन बदन में आग लग गई। उसके बाद रानी ने काफी गौर खोज के बाद अपनी तमाम लोनियों को बुलाकर कहा कि जैसे भी हो उनकी गेंद मुझे ला कर दो। लड़के बाहर गेंद तो खेल ही रहे थे, जो ही गेंद हवा में उछली, एक लौंडी ने फौरन उसे अपने हाथ में ले लिया और आन वाहिद में गेंद रानी के हाथ आ गई। ये लड़के गेंद मांगने रानी के पास गए। रानी तो पहले ही राह देख रही थी। उन लड़कों ने जब रानी से गेंद मांगी तो रानी ने कहा, मुझे पहले इस खंबे से बांधकर चाबुकों से मारो, गेंद फिर तुम्हें मिलेगी। लड़के भोले भाले और मासूम थे। उन्हें क्या खबर थी कि यह क्या राज है। उन्होंने रानी से लाख कहा, तकरार की, मगर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर तंग आकर लड़कों ने रानी को खंभे से बांध दिया और उसे चाबुकों से खूब मारा। उसके बाद वो गेंद देकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रानी ने अपनी रस्सियां खुलवाई और अटवाटी कसवाटी लेकर पड़ गए और राजा को बुलाया। राजा फौरन चला आया। उसने राजा के आते ही अपनी पीठ पर पड़े चाबुक के निशान देखा। राजा को यह देखकर बहुत अफसोस हुआ। जब उसने ये पूछा कि यह जलील हरकत किसने की है, तो उसने कहा, आप ही के 9 निहालों की करतूत है। राजा का पारा एकदम गर्म हो गया। अगले दिन राजा ने अपने वजीर को तलब किया और यह कड़ा हुक्म दिया, इन दोनों लड़कों को उसी वक्त जंगल में ले जाओ और उनके सर उतार कर मुझे लाकर दिखा, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा के हुक्म के मुताबिक वजीर उन दोनों लड़कों को बेला फुसला कर जंगल में ले गए और वहां पहुंचकर उसने राजा का हुक्म सुना दिया। इस पर दोनों लड़के बोले,
ہم نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اگر پھر بھی مہاراج ہمیں مروانا چاہتے ہیں تو ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں ایک ساتھ ماریے، کیونکہ ہم سے ایک دوسرے کا دکھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وزیر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آخر وہ انہیں اس جنگل میں چھوڑ گیا اور خود ایک قریبی شہر میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک ہوشیار کاریگر سے ایک دم انسانی شکل جیسے 2 سر بنوانے کو کہا اور یہ بھی انتظام کیا کہ گردنوں سے خون کی بوندیں ٹپکتی نظر آئیں۔ کاریگر نے اپنی ہوشیاری دکھائی اور لکڑی کے 2 سر بنا دیے۔ وزیر نے اسے منہ مانگے دام دیے اور انعام بھی۔ وزیر ان مصنوعی سروں کو لے کر راجا کے دربار میں پہنچا۔ اس نے دور ہی سے راجا کو سر دکھا۔ چہیتی رانی نے بھی سر دیکھ لی۔ راجا اور رانی دونوں کو دور سے وہ سچ مچ کے سر نظر آئے۔ دونوں ہی وزیر کی اس خدمت پر بہت خوش ہوئے اور شہزادے گھومتے گھامتے ایک تالاب کے کنارے پہنچے۔ ان کے گھوڑے بری طرح تھک چکے تھے، لہذا انہیں چھوڑ دیا۔ دونوں شہزادے بھی بہت تھکے ہوئے تھے۔ چھوٹا بھائی آدھی رات تک بیٹھا جاگتا رہا اور بڑا بھائی سو گیا۔ تبھی اس تالاب سے ایک موٹا سا مینڈک نکلا اور کنارے پر آ کر ٹرانے لگا۔ جس درخت کے نیچے یہ لڑکے آرام کر رہے تھے، اس پر 2 پرندے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جو کوئی اس مینڈک کو مارے گا اسے اس کے پیٹ میں سے 3 لال ملیں گے۔ چھوٹا بھائی پرندوں کی بولی سمجھتا تھا اور جانوروں کی بھی۔ پرندوں نے مینڈک کی بات بتا دی۔ تبھی مینڈک بھی بولنے لگا، جو شخص ان دونوں پرندوں میں سے نر پرندے کا گوشت کھائے گا اسے 12 سال تک جنگلوں کی خاک چاننا پڑے گی، اور جو مادہ پرندے کا گوشت کھائے گا اسے راج ملے گا۔ شہزادے نے اس کی بات سمجھ دی۔ وہ جلد سے درخت پر چڑھا اور اس نے دونوں پرندوں کو مار ڈالا۔ آگ تو جل ہی رہی تھی۔ انہوں نے جھٹ پٹ نر پرندے کا گوشت بھون کر خود کھا لیا اور مادہ پرندے کا گوشت اپنے بڑے بھائی کے لیے رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے مینڈک کو مار ڈالا اور اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے 3 لال نکال لی۔ اس نے انہیں ایک کپڑے میں باندھا اور سو گیا۔ جب بڑا بھائی سو کر اٹھا تو اسے بھوک لگی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے گوشت دکھائی دیا۔ اس نے درخت کی ٹہنیاں توڑی، گھاس پھوس اور پتے اکٹھے کیے، آگ جلائی اور اسے بھون کر کھا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کچھ دیر پہرا دیتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ چھوٹے بھائی کے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، لہذا کوئی شکار مار کر لانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ گھوڑے پر بیٹھ کر بہت دور تک نکل گئے، لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ ایک شہر میں جا نکلا۔ وہاں کے کوتوال نے اسے پکڑ لیا۔ دراصل اس شہر کا راجا مر گیا تھا اور تمام وزیر اور درباریوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس روز جو پہلا شخص شہر میں داخل ہوگا اسے پکڑ پر تخت پر بٹھا دیا جائے گا۔ کوتوال شہزادے کو دربار میں لے آیا۔ وہاں مختلف ملکوں کے راجا، سردار اور دیگر امیر وزیر اور درباری جمع تھے۔ ایک ہاتھی کو سجا کر اس کی سونڈ میں پھولوں کا بڑا سا ہار رکھا گیا۔ ہاتھی وہ ہار لے کر بہت دیر تک گھومتا رہا۔ آخر وہ گھومتا گھومتا شہزادے کے قریب بھی آ گیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے، بڑی شادیانے بجنے لگے۔ آخر شہزادے کو اس وقت دھوم دھام کے ساتھ تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح شہزادہ راجا بن گیا اور اپنے دن سکھ چین سے گزارنے لگا۔ چند سال گزر جانے کے بعد اس کی شادی ایک خوبصورت شہزادی سے ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیش و عشرت میں اتنا ڈوب گیا کہ حکومت کے کام کاج اور عدل انصاف جیسے اہم معاملات سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ ادھر جب بڑا شہزادہ چلا گیا تھا تو شہزادہ صبح نیند سے اٹھ کر تالاب سے ہاتھ منہ دھویا اور اپنے گھوڑے پر چڑھ کر دوسرے بھائی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ تلاش کرتے کرتے وہ بھی اسی شہر میں جا پہنچا تھا جہاں اس کے بھائی کو کچھ دن پہلے بادشاہ بنایا گیا تھا۔ جب سپاہیوں نے اس کے پاس بھی ایک ہی طرح کا گھوڑا دیکھا تو انہیں شک ہو گیا۔ وہ اسے پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے اسے وزیر کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے جرم ماننے سے سراسر انکار کر دیا۔ جب اس نے کسی طور پر جھوٹا الزام اپنے سر لینے پر آمادگی ظاہر نہ کی تو اسے خوب مارا پیٹا گیا۔ آخر راجا کے اہلکاروں نے گھوڑے کے ساتھ اسے بھی استبل میں باندھ دیا۔ راجا عیاش تو ہو ہی چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا دیا تھا اور اس کی کچھ سدھ بدھ نہ لی تھی۔ چند ماہ بعد اس کی رانی نے نورتن کا چندرہار مانگنے کی فرمائش کی تھی۔ آخر یہ فرمائش ضد کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ راجا نے شاہی جوہری کو بلایا اور نورتن کا چندرہار لانے کو کہا تھا۔ جوہری کے پاس رتن نہیں تھے، اس لیے اس نے جواب دیا تھا، مہاراج میرے پاس تو رتن نہیں ہے، میں رتن کہاں سے لاؤں؟ آپ جتنی دولت چاہیں بطور نذرانہ لے لیجیے، میرے پاس تو ایک بھی لال نہیں۔ اس دوران چھوٹے شہزادے کو استبل سے نکال کر جیل میں بھجوا دیا گیا تھا۔ راجا نے جوہری کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور اسے اسی قید خانے میں ڈال دیا جہاں شہزادہ بند تھا۔
آخر جوہری اور شہزادے میں دوستی ہو گئی تھی۔ شہزادے نے جوہری کو بتایا کہ میرے پاس 3 لال ہیں اور یہ لال راجا کو دے کر چھٹکارا مل سکتا ہے تو رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ جوہری نے ایک سپاہی سے کہا کہ داروغہ جیل کو بلاؤ۔ جب داروغہ جیل آیا تو جوہری نے اسے ساری بات بتا دی۔ داروغہ جیل نے راجا کو جا کر بتا دیا۔ اس دوران جوہری نے شہزادے سے 3 لال لے لیے۔ آخر جوہری کو راجا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے 3 لال راجا کے حوالے کر دی، لیکن جوہری کو شہزادے کی کوئی فکر نہ ہوئی۔ راجا نے جوہری کو باقی 6 رتن لانے کو کہا۔ 2 روز ہی میں اسے رہا کر دیے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ جوہری جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ راجا نے اس کے لیے ایک خوبصورت اور مشہور جہاز بنوایا۔ نئے جہاز کو پانی میں چھوڑنے کے لیے کسی شخص کی قربانی دینی ضروری تھی۔ راجا نے قید خانے میں بند شہزادے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ آخر اس شہزادے کو خوب سجا سوار کر مذہبی رسوم ادا کرنے کے بعد ساحل پر لایا گیا۔ جو ہی شہزادے کو بلی کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاز نے خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر راجا نے اس کی قربانی کا حکم فوراً منسوخ کر دیا۔ تبھی جوہری نے راجا سے کہا تھا کہ میں اس قیدی لڑکے کو بھی اپنے ساتھ بحیثیت معاون لے جاتا ہوں۔ راجا نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور شہزادے کو جوہری کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ چند ماہ تک جہاز سمندر میں چلتا رہا۔ آخر وہ ایک ساحل پر آ کر رکا۔ وہ لوگ ایک نئے دیش میں آ پہنچے تھے۔ جوہری جہاز سے اتر کر اور شہر میں آ گئے۔ وہاں رتنوں کی زبردست تجارت ہوتی تھی۔ وہ بھی اس کاروبار میں مصروف ہو گئے اور اس طرح اسے وہاں کئی سال گزر گئے۔ ایک روز شام کے وقت جوہری کا معاون یعنی شہزادہ گانا گانے لگا۔ اس کے گاتے ہی شہر کے تمام چراغ خود بخود جل اٹھے۔ اس شہر کی راجکماری نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جس شخص کو دیپک راگ آتا ہوگا میں اسی سے شادی کروں گی۔ اس نے جب مجھے چراغوں کو خود بخود جلتے دیکھا تو اپنی کنیز سے کہا کہ گویے کا پتہ لگائے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے اور کس جگہ سے آیا ہے۔ کنیز سب جگہ تلاش کرتی ہوئی آخر جوہری کے پاس آئی۔ اس نے کہہ دیا کہ دیپک راگ میں نے گایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے گئے۔ راجکمار نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں دیپک راگ آتا ہے؟ اس نے وہاں بھی یہی جواب دیا، ہاں راجکماری، میں دیپک راگ گا سکتا ہوں۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا۔ راجکماری نے اسے گانے کے لیے کہا اور محل کے تمام چراغ بجھا دیے۔ جوہری مرتا کیا نہ کرتا کہ مستا گانا گانے لگا، لیکن بجھے چراغ نہ جلے۔ شہزادی نے اسے وہاں سے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا اور کنیز کو پھر دیپک راگ گانے والے گویے کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ کنیز ادھر ادھر گھوم پھر کر تلاش کرنے لگی۔ آخر اسے جوہری کا معاون مل گیا۔ وہ جنگل میں بیٹھا گانا گا رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہی شخص ہے جو دیپک راگ گانا جانتا ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگی کہ تم دیپک راگ گا سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، اس نے جواب دیا۔ تو چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر کنیز اس کو پکڑ کر محل میں لے آئی۔ محل میں شہزادی نے بھی اس سے سوال کیا کہ تم دیپک راگ گانا جانتے ہو؟ ہاں مہارانی جی، اس نے جواب دیا۔ تو گاؤ، شہزادی بولی۔ اس کے ساتھ ہی محل کے تمام چراغ بجھا دیے گئے۔ جو ہی شہزادی کا گانا ختم ہوا، بجھے ہوئے چراغ خود بخود جل اٹھے۔ راجکماری کو شہزادے پر یقین آ گیا اور وعدے کے مطابق اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن شہزادہ اس کے پاس رہنے کے لیے قطعاً آمادہ نہ ہوا۔ ادھر جوہری راجکماری کی طرف سے کی گئی توہین پر جلا بھنا جا رہا تھا اور بدلہ لینے کی طاق میں تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ایک روز اچانک جوہری نے اپنے وطن لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے معاون یعنی شہزادے کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ادھر شہزادے نے راجکماری سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ راجکماری اپنے شوہر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور وہ جہاز میں سوار ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ اچانک جوہری کو وطن جانے کا خیال کیسے آ گیا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ممکن ہے اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک کمڑا یعنی سوکھا ہوا کدو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سفر کے دوران ایک دن شہزادہ جھک کر پانی کا نظارہ کر رہا تھا۔ جوہری نے اسے دھکا دے کر سمندر میں گرا دی۔ راجکماری بے اختیار رونے چلانے لگی، لیکن اس نے اپنے ہوش و حواس باختہ نہ کی اور وہ کمڑا اس وقت اس نے پانی میں پھینک دیا۔ وہ چند روز رو دھو کر خاموش ہو گئی اور پھر ایک دن جہاز جوہری کے دیش کے ساحل پر آ گیا۔ جوہری شہر میں گیا اور سیدھا دربار میں پہنچا۔ اس نے وعدے کے مطابق 6 رتن بطور نذرانہ مہاراج کی نظر کر دی اور راجکماری کو مہاراج کے حضور میں پیش کر دیا۔ راجا جوہری کی اس خدمت سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے شاہی جوہری ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عہدے سے بھی سرفراز کر دیا۔ راجا نے اپنی رانی کے لیے 9 رتن کا چندر ہار بنوایا اور جب اپنے ہاتھ سے اپنی رانی کے گلے میں ڈالا تو وہ مارے خوشی کے جھوم اٹھی اور اس راجکماری کو بھی اپنے حرم میں ڈال دی۔ ادھر سمندر میں گرا ہوا شہزادہ کمڑے کے سہارے تیر کر اس شہر کے کنارے آ پہنچا۔ وہاں اس نے ایک مالی کے ہاں پناہ لی۔ اس مالی کے کوئی اولاد نہ تھی،
लिहाजा वो उसे अपने बेटे की तरह समझने लगा। राजा उस राजकुमारी पर सौ जान से फिदा हो चुका था। आखिर एक रोज उसने शादी की पेशकश की, लेकिन राजकुमारी ने एक शर्त पर उसे शादी करना मंजूर कर ली। उसने कहा लगातार 2 साल तक गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाया जाए, और इनमें से कोई भी नल नील की कहानी सुनावे तो उसे इनाम इकराम से निहाल कर दिया जाए, तभी मैं शादी करूंगी। राजा ने उसकी ये शर्त कबूल कर ली। सारे शहर में मुनादी करा दी गई और मुसलसिल 1.5 साल तक गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाया जाता रहा, लेकिन कोई भी नल नील की कहानी न सुना सका। उसकी वजह यह थी कि उन भाइयों का नाम ही नल नील था, लिहाजा उन्हें ही यह कहानी मालूम थी। बड़ा भाई तो हुकूमत के मामलात में इतना उलझा हुआ और ऐशो इशरत में इतना डूबा हुआ था कि वो अपना नाम तक भूल गया था, और छोटा भाई माली के घर रहता था। उसे सब कुछ याद था, फिर भी उसे यह कहाँ मालूम था कि वो अपनी भाई की सल्तनत में रहता है। एक दिन सुबह सवेरे वो माली के लिए महल से खाना लेने गए। वो कभी खैरात मांगने नहीं गया, लेकिन चूंकि माली बीमार था, लिहाजा उसे बेहालत मजबूरी यह कदम उठाना पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें नल नील की कहानी आती है? जी हाँ महाराज, उसने जवाब दिया। तो सुनाओ। राजा ने हुक्म दिया और साथ ही अपने तमाम दरबारिया और एहलकार भी तलब कर लिए। छोटा भाई कहानी सुनाने लगा। दरअसल ये कहानी वो अपनी रानी को भी सुना चुका था। कहानी सुनाते वक्त जब जोहरी की तरफ से उसे समंदर में फेंके जाने और राजकुमारी के कुम्हड़ा फेंकने का तस्करा आया, तो राजकुमारी उसके पास आई और उसके गले में बाहें डालकर रोने लगी। उसे देखते ही बादशाह को भी सब कुछ याद आ गया और उस पर भी वो फर्त जज्बात में रिक्कत का आलम तारी हो गया। क्योंकि दोनों भाई 12 साल बाद मिले थे और बिछड़ी हुई राजकुमारी को उसका शौहर मिला था, इस बात से उन्हें और वहां मौजूद तमाम दरबारियों, अमीरों और वजीरों को बेहद मुसरत हुई। उसके बाद दोनों भाई बड़े प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहने लगे और जौहरी को बादशाह ने मरवा दिया और अपनी भाभी से माफी मांग ली। दोनों रानियां भी एक दूसरे को बहनों की तरह समझने लगी। चंद रोज बाद वो दोनों भाई अपने बाप के घर गए। बाप बूढ़ा हो चुका था। जब उन्होंने सारी कैफियत सच सच बयान कर दी तो राजा ने उन्हें पहचान लिया। राजा ने राजपाट अपने छोटे बेटे को दे दिया और चहेती रानी को कैद कर लिया। बाद राजा ने अपनी छोटी रानी के साथ महल में तन्हाई इख्तियार कर ली और दोनों खुदा की इबादत करने में मसरूफ हो गए। और यूं ये कहानी भी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।